ساری زندگی کا تڑپا ہوا انسان، بلکتی ہوئی انسانیت جس فرش پہ بیٹھ کے اپنی سانسوں کو پرسکون محسوس کرتی ہے، اس شفا خانے کو مجلس حسین یہ مجلسیں، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ عزاداریاں اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ حسین جیت چکا ہے، اور یہ مجلسیں اس بات کا گواہ ہیں کہ جلوس ہمیشہ جیتنے والے کا ہوتا ہے، ہارنے والے کا نہیں ہوتا۔ اور یہ مجھے مذہب کے عزت کی قسم ہے کہ دنیا اتنی ہماری عبادت سے پریشان نہیں جتنے ہماری ماتم سے پریشان ہے۔ زمانے کو ڈر ہے تو حسین کے ماتم کا، زمانہ پریشان ہے تو حسین کی عزاداری سے، زمانہ پریشان ہے تو شبیر کے ماتم سے۔ یہی وجہ ہے کہ ماتمی حلقہ ماتم میں جاتا ہے، اس کا ہاتھ سینے پہ لگتا ہے، تکلیف کہیں اور چلی جاتی ہے۔ ماتمی کا ہاتھ زنجیر کے لیے اٹھتا ہے، چھری کمر پہ نہیں جاتی، لہو کہیں اور چلا جاتا ہے۔ مجلس نہیں پڑھنی، انتہائی مختصر سے لمحات میں صرف ایک پیغام دینا ہے۔ پورے ملک کا نمائندہ عزاداروں کا اجتماع ہے، یہ جیت ہے حسین کی، یہ جیت ہے حسین کی، یہ جیت ہے حسین کی کہ ماتمی کا ہاتھ سینے پہ بعد میں لگتا ہے، یزید کے چہرے میں تماچا پہلے لگ جاتا ہے۔ آج بھی زمانہ ہمارے ماتم سے ڈر رہا ہے، آج بھی زمانہ ہماری عزاداری سے گھبرا رہا ہے، بلکہ پچھلے دنوں میں اتنی گھبراہٹ کے عالم میں محرم سے پہلے ایک مولوی نے اپنی ویڈیو وائرل کی تھی جس میں اس نے کہا تھا حسین کے ماتمیوں کو گھروں تک رکھو، حسین کے جلوسوں کو بازاروں میں نہ آنے دو، اگر یہ بازاروں میں آئیں تو ہم بھی آئیں گے، اگر یہ جلوس نکالیں گے تو ہم بھی نکالیں گے۔ پوری دنیا اس مجلس کو سن رہی ہے، ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم بڑے کھلے دل کے مالک ہیں۔ اگر تم بازاروں میں آنا چاہتے ہو ہم تمہیں بازار دیتے ہیں، تم چوکوں میں آنا چاہتے ہو ہم تمہیں چوک دیتے ہیں، تم گلیوں میں آنا چاہتے ہو ہم تمہیں گلیاں دیتے ہیں، لیکن سوچ کے گھر سے نکلنا، اگر مقابلہ جلوس کا کرنا ہے ہم حسین کی مجلس کروائیں گے، تو یزید کا جلسہ کروائے گا، میں حسین کی ماں کا کردار پڑھوں گا، تو یزید کی ماں کا۔ حسین کے مقابلے پہ سوچ کے آنا، حسین شجروں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ جوان بولو صرف ماتمی ہاتھ اٹھے، جس کی قسمت کی لکیر بھی علی ولی اللہ لکھا ہے، مجھے اس ہاتھ کی تائید چاہیے۔ اگر تم نے جلوسوں میں آنا ہے ہم تمہیں جلوس دیتے ہیں۔ یہ ہے حسین کی جیت۔ حسین کے ذکر کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ ہم امام بارگاہ قبضے والی جگہ پہ نہیں بناتے، یہاں گھر سے خرچ ہوتا ہے، یہاں بھیک مانگ کے ذکر نہیں ہوتا، یہاں خیرات مانگ کے ذکر نہیں ہوتا۔ تم نے حسین کا مقابلہ کرنا ہے پھر کھل کے آؤ۔ اور پورے دنیا میں یہ آواز اس وقت سنی جا رہی، یہ مولا کی منظور نظر عزاداریوں میں سے ایک عزاداری ہے جسے پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے۔ یہ مجلس نہیں، یہ قومی کنونشن ہے۔ میں اس مجلس کے عنوان سے موضوع پڑھنے کا وقت ہی نہیں تھا، بوزرگ شاہی تشریف اس مجلس کے عنوان سے میں شیعہ قوم کے یہ ماتمی عزادار، یہ کالے کپڑوں میں ملبوس نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومت پاکستان کو کہوں گا، پچھلی حکومتوں والی بھول تم نہ کرنا۔ بڑی صاحب پچھلے دنوں فورٹ عباس میں بہاول نگر پہ حسین کی عزاداری پہ حملہ ہوا، حسین کے ذکر کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، ہم حسین کی توہین برداشت نہیں کرتے، لہٰذا ہم پاکستان کے سارے اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہم مہذب ترین قوم ہیں۔ آج بھی کوئی شیعہ آج تک خود کش حملہ آور نہیں پکڑا گیا۔
اتنے پرامن اور اتنے مہذب ترین لوگ ہیں کہ جس گلی سے جلوس گزرنا ہوتا ہے وہ مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، لوگ گھروں میں خاموش ہو کے بیٹھ جاتے کہ جلوس آ رہا ہے. یہ دنیا کے جلوسوں کی بات ہے، لیکن یہ ہے حسین کا جلوس. یہ ساری رات بھی مارکیٹوں میں پھرتا رہے، دکاندار مطمئن ہو کے گھر سویا رہتا ہے، اسے پتا ہے حسینی کبھی چور نہیں ہوتا. یہ میرے مذہب کی جیت ہے، یہ حسین کی عزاداری کی جیت ہے. لہٰذا ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں اس عزاداری کے حوالے سے پورے ملک پاکستان میں عزاداری کو تحفظ دیا جائے، ماتمیوں کو تحفظ دیا جائے. چلے بیٹھنے دیں، بیٹھنے دیں. حسین کی عزاداری کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے. بیٹھنے دیں. چلیں چلیں یہاں جگہ بنا دیں، یہاں یہ تھوڑی جگہ دے دیں. چلیں چلیں، میرے جان ناراض نہیں ہونا. لڑائی ہم یہی لڑ رہے ہیں کہ پیچھے میں آنے والے آگے بیٹھ گئے. ہماری صدیوں سے لڑائی یہی ہے، ہمارا مطالبہ یہی ہے. لہذا میں نے صرف مجلس نہیں، بابا ذوالفقار شاہ جی مجلس پڑھیں گے، یہ پیر حسنات شاہ جی کی، توقیر شاہ جی کی مہربانی ہے کہ میں اس ممبر پہ مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے، علمدار کربلا. لہذا ہمارا صرف مطالبہ ہے، ذکر حسین پہ ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہم حسین کے ماتم پہ سمجھوتا نہیں کریں گے، حسین کی عزاداری پہ سمجھیں. ہم بڑے پرامن لوگ ہیں، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہم افواج پاکستان کا احترام کرتے ہیں، ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، اور ہم اس لیے اس ملک میں مطمئن ہو کے رہ رہے ہیں. یہ ہم نے بنایا تھا. کوئی یہاں پہ حسین کی عزاداری ہے تو ہماری پرامن ہونے کی دلیل ہے کہ ہم جا کے اجازت مانگ لیتے ہیں، ورنہ پاکستان کی آئین میں ہمیں پورا حق حاصل ہے. ہم اپنی چار دیواری کے اندر حسین کا ذکر برپا کر سکتے ہیں. اہل ہند تشریف فرمائیں، وکلا حضرات تشریف فرمائیں. لہٰذا ہم صرف مانگتے ہیں تو اس لیے کہ حکومت پاکستان کے اداروں کا ہم احترام کرتے ہیں، ورنہ ہم بانی ہیں اس ملک کے. ہم کرایہ دار نہیں، ہم مالک ہیں. جس نے بنایا تھا وہ حسینی تھا، جس دن بنا تھا وہ 14 اگست تھا، جو بہن بھائی کے ساتھ تھی وہ فاطمہ تھی. محمد علی اور فاطمہ کی محنت کے ساتھ 14 اگست کو بنا تھا، 14 اگست کو بنا تھا، 14 اگست کو بنا تھا. آج 2 ٹکے کا مولوی اپنے بند کمرے میں کیمرہ آن کر کے ہم سے کہہ رہا ہے کہ حسین کے ماتمیوں کو گھروں تک رہنے دو، تو اپنے ملک میں جا، یہاں سے اپنا بستر اٹھا، کیونکہ یہ محمد علی کا پاکستان ہے، ملا عمر کا افغانستان نہیں ہے. لہذا سے حسین کے مقابلے میں نام جناب وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، صدر پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف دا آرمی اسٹاف، ہم عزاداران آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، آپ ہم سے مخلص نہ ہو، آپ حسین سے مخلص ہو. جو بندہ حسین کا دوست ہو ہم اس کے دوست ہیں، جو بندہ حسین کا دشمن ہو ہم اس کے دشمن ہیں. ہماری محبت کا معیار حسین ہے، ہماری دوستی کا معیار حسین ہے، ہماری دشمنی کی وجہ حسین ہے. جاؤ جا کے حکومتوں سے سبق سیکھو گے. اگر آپ نے آج مقابلے پہ آنا ہے تو پہلے تھوڑی دیر کے لیے کسی بند کمرے میں بیٹھ کے تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے گا، ان لوگوں کا حشر دیکھ لیجئے گا جنہوں نے اپنے اپنے دور میں حسین کے مقابلے پہ آنے کی غلطی کی تھی. ان کا حشر دیکھ لیجئے گا، ان کا انجام دیکھ لیجئے گا، اور آج پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا، ان کی قبروں کا نشان کہیں نہیں ہے. جو حسین کے مقابلے پہ آئے تھے حسین نے ہمیشہ کے لیے مٹا دیے ہیں، جو حسین کے سامنے آئے تھے حسین نے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیے ہیں. جاؤ پوری دنیا کا مطالعہ کر کے دیکھو، ہمیں بتاؤ یزید کی قبر کہاں ہے، ہمیں بتاؤ حجاج کی قبر کہاں ہے،
ہمیں بتاؤ ہارون رشید کہاں گیا, ہمیں بتاؤ وہ مامون رشید کہاں گیا, ہمیں بتاؤ وہ منصور زبانگی کہاں گیا, ہمیں بتاؤ وہ حشام کہاں گیا, ہمیں بتاؤ وہ مروان کہاں گیا جو حسین کو مٹانے کے لیے آئے تھے. یزید سے لے کے صدام تک سارے کے سارے مٹ گئے. حسین کی قبر پہ کل بھی سجدہ ہو رہا تھا, حسین کی ذری پہ آج بھی سجدہ ہو رہا ہے. 1070 غریب نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کو بھونک بھونک کے اپنی ماؤں کے نپاک منہ کی گواہیاں دیتے رہے. وہ مولوی مر گئے, علی آج بھی زندہ ہے. وہ بادشاہ قبروں کے جہنم میں چلے گئے, ذکر علی کا آج بھی زندہ ہے. حسین اور علی کو مٹانے سے پہلے سوچ لینا یہ ذکر زندہ تھا, زندہ ہے اور زندہ رہے گا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے تمہارے وارث تھے, ہمارا وارث ہے. بسم اللہ صاحب. بس ایک مہذب ترین قوم کا نمائندہ خطیب ہونے کی حیثیت سے جو حق بنتا تھا وہ میں نے ممبر سے ادا کیا. میں کسی کونے یا گوشے میں مجلس پڑھتا تو شاید اس کا اثر اتنا نہ ہوتا. یہ تمام عزاداروں کی نمائندہ مجلس, لہذا ہم یہاں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں بہاول نگر کے واقعے کی شفاف تحقیقات کروائی جائے, ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں, اور جو ایک سیدزادہ کراچی سے تم نے گرفتار کیا وہ قومیں ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی ہیں جو ظلم پہ خاموش رہتی ہیں. سال نبی کی اونٹنی کے ٹانگیں پوری قوم نے نہیں کاٹی تھی, خدا نے عذاب ساری قوم پہ بھیج دیا تھا. میرے مالک صاحب نے تو نہیں کاٹی, فرمایا ظلم پہ خاموش رہے تھے. لہذا ہمارا مطالبہ ہے ہمیں حسین سے محبت کرنے دی جائے, ہمیں حسین سے پیار کرنے دیا جائے. ہم حسین کے نام پہ مر سکتے ہیں, کٹ سکتے ہیں, ہم حسین کو چھوڑ نہیں سکتے, کیونکہ تمہارا کچھ علی ہے, ہمارا سب کچھ ہی علی ہے. کوئی بندہ اپنی کمزوری نہیں بتاتا, ہم تمہیں اپنی کمزوری بتا دیتے ہیں. ہماری کمزوری ہے ہم علی کے نام پہ جذباتی ہو جاتے ہیں, ہم علی کے معاملے میں جذباتی ہو جاتے ہیں. ہمیں علی کے معاملے میں نہ چھیڑا جائے, ہم سے علی چھیننے کی کوشش نہ کی جائے, نہ کوئی اپنا چھینے نہ کوئی بیگانہ چھینے. ہاں میری گزارش ہے, اسے گزارش بھی سمجھیں, اسے تنبیہ سمجھیں, اسے اعلان سمجھیں یا اسے دھمکی سمجھیں. ہم سے علی ولی اللہ چھیننے کی کوشش نہ کرنا. ہماری آخری ٹیک کا نام ولایت علی ہے, ہمارے آخری سہارے کا نام ولایت علی. تمام ہو گئی حاضری. 4 چیزیں یہ پورے پاکستان کی نمائندہ شیعت, 4 چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا. زندہ رہوں نصیحت سمجھنا, کسی چوک میں حق زہرا پڑتا ہوا مارا جاؤں تو ان لفظوں کو وصیت سمجھنا. علی ولی اللہ نہ چھوڑنا, حسین کا ماتم نہ چھوڑنا, سید کی توہین نہ کرنا, بطول کے قاتل کی کبھی عزت نہ کرنا. علی ولی اللہ ہماری پہچان, شبیر کا ماتم ہمارا عشق ہے. ہر عزت دار سید کی جو ولایت علی پہ قائم ہے اس کی عزت ہم پہ واجب ہے. مر جانا بطول کے قاتل کی عزت نہ کرنا. بڑا مارا ہے مسلمانوں نے گھر آ کے محمد کی بیٹی. ہم بدلہ نہیں لے سکتے, بدلہ وہ لے گا جو پردے میں ہے. ہم صرف احتجاج کر سکتے ہیں, ہم رو سکتے ہیں. جب ہم سے کچھ نہیں ہوتا ہم اپنے آپ کو مارتے ہیں, ہم اپنا جسم چھلنی کر دیتے ہیں. ہمیں عشق ہے, ہم کہتے کاش ہم ہوتے, ہمارے بدن کے ٹکڑے اڑ جاتے, حسین تیرے اکبر کو کوئی نہ دیکھتا. یہ میں بدے ہاتھوں کے ساتھ جتنے سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا, میں غیر سید ہوں, میں نے جملہ سخت پڑھ دیا تھا, میں پھر ممبر پہ معافی مانگوں گا. زیادہ سے زیادہ میں 2 نہیں تو 3 منٹ مصحف پڑھوں گا. سیدزادہ ممبر پہ بیٹھا ہے, مجلس انشاءاللہ پھر کبھی آیا موضوع کے ساتھ پڑھوں گا. یہ میرے بدے ہاتھ ہیں. بہت مارا ہے مسلمانوں نے دروازے پہ آ کے محمد کی. میں شہادت نہیں پڑھ
सैयद हूँ, मैं 3 दर्द पढ़ देता हूँ रसूल की बेटी के, और मैं मिंबर पे कह रहा हूँ मैं पहला दर्द पढ़ूंगा, मैं वजह पढ़ दूंगा, मैं दूसरा दर्द पढ़ूंगा, मैं वजह पढ़ दूंगा, सिर्फ तीसरा दर्द पढ़ूंगा, मैं गैर सैयद हूँ, मैं उसकी वजह फजल नहीं पढ़ूंगा, मैं पहला दर्द पढ़ देता हूँ मोहम्मद की बेटी का। ये कायनात की पहली और आखिरी मजलूमा है जी, जिसे अली ने 7 चादरों का कफन दिया। आए तो सारे मातम करने हो ना, आए तो सारे लोग, मैंने जुमला पढ़ दिया पीर हसन जवाल साजिद भाई, मैंने जुमला पढ़ दिया है, ये मोहम्मद की वो मजलूमा बेटी है जिसे 7 चादरों का कफन मिला है। इतनी आवाजें बुलंद हो गई हैं, जिन आवाजों में अभी भी खामोशी है। उन्होंने समझा कि शायद अली अमीर था तो अली ने 7 चादरें दे दी है। आओ मैं तुम्हें मजबूरी बताऊं, फिर तुम पे वाजिब है, तुमने एक हाथ मातम का जरूर मारना है। अली ने पहली चादर दी, फिर रोती ही पर्दे से बाहर आई, रोक के दी या अली चादर लहू से भर गई है। अली ने दूसरी चादर दी, फिजा की आवाज है या अली जख्म बड़ा गहरा है। अली ने तीसरी चादर दी, फिजा की आवाज या अली खून नहीं रुक रहा। अली ने चौथी चादर दी, फिजा ने चेहरे का मातम किया, रोक के दी या अली तेरी गुर्बत की कसम बतूल की पसलियां टूटी हुई है। या अली मैंने बड़ी कोशिश की, मोहम्मद की बेटी का पहलू से हाथ नहीं उठता। 1.5 मिनट और पढ़ूंगा, 1.5 मिनट और पढ़ूंगा। मारना मकसद नहीं, सिर्फ एहतजाज मकसद है, रोना मकसद है। मैंने पहला दर्द पढ़ा, 7 चादरें, मातम भी हो गया, गिरिया भी हो गया। मैंने दर्द पढ़ा, मैंने वजह पढ़ दी। मैं दूसरा दर्द पढ़ता हूँ। ये कायनात की मीर पहली आखिरी मजलूमा है जिसकी अली ने 40 कब्रें खोदी हैं। अब भी जो बंदे चुप रहे उनके जहन में था क्यों खोदी अली ने 40 कब्रें। मैं वजह पढ़ूंगा, जो सैयद बैठा है वो जरूर मातम करेगा। सारी रात ज़ैनब माँ के जनाजे में बैठी रही और अली बेलचा कांधे पे रख के मदीने में बतूल की कब्रें बनाता रहा। आधी रात को अली घर आए हैं, ज़ैनब ने माँ का जनाजा छोड़ा, बाबे के कदमों से निपट के कहती है बाबा तेरे अलावा चुप करवाने वाला भी कोई नहीं था। बाबा आधी रात तक कहाँ रहा? फरमाया बतूल की 40 कब्रें बना के आया हो। ज़ैनब ने छोटे छोटे हाथ जोड़े, रो के दी बाबा 40 कब्रें क्यों बना के आया है? अली रो के कहते ज़ैनब मैं बतूल दफनाने नहीं जा रहा, मैं बतूल छुपाने जा रहा हूँ। इतना जुमला कहना था। ज़ैनब ने हुसैन के गले में बाहें डाली, रो के कहा मेरी माँ को क्यों छुपा रहा है? फरमाया जो आग लेके दरवाजे पे आ गए, कहीं बेलचे लेके, हाय ज़हरा जो आग लेके दरवाजे पे आ गए, कहीं बेलचे लेके बतूल की कब्र पे ना आ जाएं। आधे मिनट की एक सतर, 7 चादरें, जख्म गहरा था, 40 कब्रें, जमाना दुश्मन था। अब मैं यूं डर रहा हूं, मेरा दिल धड़क रहा है। बादशाह हुसैन की कसम, सैयदादा मिंबर पे है, पर्दे में वारिस मौजूद है, इतने सादात बैठे हैं। मैं उम्मती गुनहगार, मैं अपनी जुबान से कैसे वो जुमला अदा करूंगा? कैसे ये सैयद बर्दाश्त करेंगे? ये मैं पहले पढ़ने से माफ़ी मांग लेता हूँ। जितने सादात बैठे हो मुझे जुमला माफ़ कर देना। मैंने चादरें पढ़ी, मैंने वजह पढ़ी, मैंने कब्रें पढ़ी, मैंने वजह पढ़ी। मैं सिर्फ दर्द पढ़ूंगा, मैं वजह नहीं पढ़ूंगा, तेरे एतमाद के लिए। सैयद रुयत शाह जी कह रहे हैं जो 40 कब्रें बनाई हैं कि आस भी है। उलमा कहते 3 जगहों पे बतूल की ज़ियारत पढ़ो, रियाजुल जन्ना में पढ़ो, रसूल के रोज़े पे पढ़ो, जन्नतुल बकी में पढ़ो। मोहसिन नकवी ने कहा था ए खाके मदीना तेरे जर्रों में अभी तक हम बिन्त पैगंबर की लाल ढूंढ रहे हैं। ये सिर्फ उसे पता है जो